یہ المیہ ہے اس وقت۔ اہل سنت والجماعت اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ اب سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، ایک طوفان بدتمیزی جاری و ساری ہے، ایک دوسرے کو اس قدر برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت جو سواد اعظم ہے، جس کو متحد اور متفق رہنا چاہیے، یہ تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسئلہ کیا بنا؟ اس زمانے میں اس وقت حال یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے اور دوسرا گروہ کچھ اور بات کرتا ہے۔ مشاجرات صحابہ علیہم الرضوان، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آپس کے باہمی تنازعات تھے، آج سے 1400 برس پہلے کے جو باہمی تنازعات تھے، ان کو پھر سے زندہ کر کے صحابہ اور اہل بیت کے جو باہمی چند ایک تنازعات تھے، ان کو پھر سے اٹھا کر جو علمی اور ادبی جگہ پر بات کرنے کی تھی، جو علماء کی مجلسوں میں جو بات کرنے کی تھی، جو ادبی محافل میں اہل علم کی بات کرنے کی تھی، اس کو اٹھا کر سڑک پر لے آیا گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے، حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا حیدر قرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان باہمی تقابلی جائزہ پیش کرنے کی کوشش میں، ان کے درمیان کمپیریزن کرنے کی کوشش میں، یہ والا گروہ ادھر والوں کو گالیاں دے رہا ہے، یہ والا گروہ ان کو گمراہ اور فاسق اور کہہ رہا ہے۔ اس قدر یہ جھگڑا بڑھ چکا ہے، حالانکہ 1400 سال کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ نے بڑا عظیم و شان مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ یقیناً آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اتنے بے حساب ہیں، بے قدر و بے حساب ہیں۔ خود بازابان مصطفیٰ، بازابان صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل موجود ہیں۔ دوسری طرف صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے اور کاتب وحی ہے۔ آپ سے اگر کوئی اجتہادی خطا ہوئی، جو کہ ہوئی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مقابلے میں حق علی کے ساتھ تھا، لیکن 1300-1400 سال میں ان معاملات میں خاموشی اختیار کی گئی۔ یہ صحابہ کا معاملہ تھا، جو ہوا سو ہوا۔ میرا ایک سوال ہے سب سے، وہ یہ کہ آج کے زمانے میں اس مسئلے پہ گفتگو کر کے، لوگوں کو تقسیم کر کے کون سے دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ ادھر ہماری اخلاقی اقدار اتنی بگڑ چکی ہیں، ایک بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، نماز ایک نہیں پڑھتے اور جھگڑے میں اس پڑے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ برتر ہے یا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ برتر ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے جھگڑا کیا، فلاں اعلیٰ تھا، فلاں کمتر تھا۔ یہ ٹاپک 1400 سال کے بعد اس پر گفتگو کرنے کی مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ اس قدر تقسیم ہو چکے ہیں۔ میری اس گفتگو کے بعد ہو سکتا ہے جب یہ آن ایئر جائے تو پاسبلٹی ہے کہ مجھ پر بھی کوئی فتویٰ لگا دے یا کچھ کہہ دے، تو اگر میں یہ بات غلط کر رہا ہوں تو میں اللہ رب العزت سے معافی چاہتا ہوں اپنے ان کلمات کی۔ میں نہیں جانتا کہ میں حق پر ہوں یہ بات کرنے میں یا نہیں ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے میری نیت ٹھیک ہے۔ تو ان اختلافات سے خود کو بچانا چاہیے، اہل علم کو، علماء کو چاہیے، دونوں طبقات کے جو بہت بڑے بڑے نام ہیں، دونوں جانبین سے، طرفین سے لوگوں کو چاہیے کہ خدا را عوام اہل سنت کو تقسیم نہ کیا جائے اس چکر میں پڑھ کر۔ ان کو بتائیں کہ بھائی کے حقوق کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے، رسول اللہ کی محبت کیا ہے، صحابہ کی محبت کیا ہے، اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ انہیں یہ باتیں سکھائی جائے، انہیں یہ نہ سکھایا جائے اس کا مرتبہ کم ہے، کس کا کم ہے، کس کا کم ہے۔ یہ کم کو چھوڑ دو، بس زیادہ سکھاؤ تو بات بنی رہے گی۔ محبتیں بانٹو، محبتوں کو تقسیم کرو۔ ان معاملات میں پڑھ کر میری بات یاد رکھیے گا، آپ لوگ بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں، یاد رکھیے گا، اگر اس پر آج اس مسئلے پر قابو نہ پایا گیا تو بہت جلد میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ عرصے میں اس قدر یہ لوگ عوام اہل سنت تقسیم ہوگی کہ گریبانوں تک ہاتھ جائے گا۔ پہلے دوسروں کی مسجدوں پر اعتراض تھا، میں یہ بتا رہا ہوں، آج کا دن یاد رکھیے گا، 2023 27 رجب، لوگوں کی مسجدوں پر اعتراض تھا، یہ اپنی مسجدوں پر آ کر پتھر ماریں گے، یہ بات یاد رکھیے۔ خدا را اس دن سے بچائیے اپنے آپ کو، لوگوں کو تقسیم نہ کریں۔ اگر کوئی کسی کی فضیلت مانتا ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کی تحقیق کے مطابق اگر بات کچھ اور ہے تو ٹھیک ہے، آپ مانیں، لیکن فساد خدا را دونوں طرفین سے نہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت آج کی رات کے صدقے امت مسلمہ کو متحد بنائے، اتفاق پیدا کرے، ہمارے درمیان محبتوں کو پیدا فرمائے۔